زبان سے کیا میں کہوں آپ سے چھپا کیا ہے، زبان سے کیا میں محترم، ماہ رجب المرجب یہ عظیم مہینہ ہے۔ ان 4 مہینوں میں سے یہ ایک وہ مہینہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ رجب کے معنی ہے تعظیم کرنا، اور اسے عصب بھی کہا گیا ہے۔ عصب کیوں کہا گیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کیونکہ اس میں توبہ کرنے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں انڈیل دی جاتی ہیں۔ انڈیل کا مطلب سمجھتے ہیں، یعنی اتنی کثرت سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں کہ بندہ ان رحمتوں میں ڈوب جاتا ہے۔ جو بندہ اس مہینے میں توبہ کرتا ہے، فرمایا، اور نیکی کرنے والوں پر قبولیت کے انوار جاری ہو جاتے ہیں، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے نیکی کا کام کرتے ہیں، نیکی کا پیغام دیتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کا نور ان میں نازل ہوتا رہتا ہے۔ اور فرمایا اسے عصب بھی کہا گیا ہے کیونکہ اس میں جنگ اور قتال محسوس نہیں کیا جاتا تھا۔ جب عرب کا دور تھا، اس دور میں اس مہینے کے اندر جنگ اور قتال نہیں ہوتا تھا، یعنی جہاد نہیں کرتے تھے۔ اور ایک قول کے مطابق رجب جو ہے جنت کی ایک نہر کا نام ہے، اور وہ نہر جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے۔ اور یہ پتہ یہ سارا انعام یہ جنت کی نہر کسے ملے گی؟ حضور نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رجب میں روزے رکھتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ نہر عطا فرمائے گا۔ اب مختلف اقوال ہیں اس کے اندر۔ ایک روزہ رکھنے کی بھی فضیلت ہے، 2 کی بھی فضیلت ہے، اور 3 کی بھی فضیلت ہے، 8 اور مختلف احادیث اس میں ذکر کی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنز العمال کی حدیث ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے رجب کا مہینہ اپنا قرار دیا ہے، اور شعبان حضور علیہ السلام کا، اور رمضان حضور کی امت کا۔ آپ دیکھیں کہ پہلا نمبر اللہ تبارک و تعالیٰ کا، رجب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا مہینہ قرار دیا۔ دوسرا نمبر حضور علیہ السلام کا ہے مخلوق میں، تو شعبان دوسرا مہینہ حضور علیہ السلام کا ہو گیا، اور حضور کی نسبت کی وجہ سے رمضان کا مہینہ حضور کی امت کے لیے خاص کر دیا گیا۔ اور رمز شناس لوگ یعنی علماء محققین کہتے ہیں کہ رجب کے 3 حروف ہیں، را، جیم اور با۔ رجب سے مراد مختلف معنی علماء نے ارشاد فرمائے، لیکن محققین فرماتے ہیں کہ را سے مراد رحمت الہی ہے، اور جیم سے مراد بندے کے جرم ہیں، غلطیاں ہیں جو وہ کرتا ہے، اور با سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندے پر مہربانیاں ہیں۔ میں اور آپ خود فیصلہ کر لیں کہ جب ہم دن میں صبح اٹھتے ہیں تو کتنے ایسے گناہ ہیں جو ہم صبح اٹھتے ہی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر صبح اٹھتے ہیں قرآن نہیں کھولتے، لیکن اپنا موبائل ضرور دیکھتے ہیں، فیس بک واٹس ایپ ضرور چلاتے ہیں، اور دیگر ایسے کام ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جب ان کی صبح ہوتی ہے تو وہ گانے سنتے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جن کی صبح ہوتی ہے تو وہ تلاوت قرآن پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہم پر نازل ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور فرماتے ہیں جس نے رجب کی 27ویں کا روزہ رکھا، اور یہ 27ویں رجب پتہ ہے کون سی ہے؟ یہ وہ رجب ہے کہ جس رات کو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج شریف کے لیے دولہا بنایا گیا، اور سارے انبیاء حضور علیہ السلام کے باراتی بنے، اور آمنہ کا لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دولہا بنا اور عرش پر گیا۔ اور لینے کون آیا؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام لینے آیا۔
فرشتوں کے سردار ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو 27ویں رجب کا روزہ رکھے گا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 60 ماہ روزے رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر آپ نے آج تک 27ویں کا روزہ نہیں رکھا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے نیت کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ عظیم دن بھی ہے اور عظیم رات بھی ہے۔ فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جمعے کی رات آتی ہے، یعنی جب رجب کا مہینہ آتا ہے پہلی رات اس کی ہوتی ہے، تو حضور فرماتے ہیں جب 1/3 رات گزر جاتی ہے، یعنی آدھی رات گزر جاتی ہے، تو کوئی فرشتہ باقی نہیں رہتا کہ رجب کے روزے داروں کے لیے سارے فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ جو ایک روزہ رکھتا ہے، آپ دیکھیں مقام کتنا ہے صرف ایک روزہ رکھنے کا۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب فرض روزے جب ہم رکھیں گے تو اس کا مقام و مرتبہ کتنا ہوگا، کتنا زیادہ بلند مقام ہوگا۔ یہ تو نفلی روزوں کا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رجب میں 3 روزے رکھے اس کے لیے 900 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ 3 روزے رکھے جس نے، اس کے لیے 900 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ یار آج ہماری عمر 50 سال 60 سال بھی مشکل سے ہوتی ہے، اٹیک ہو جاتا ہے یا موت آ جاتی ہے۔ پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری عمروں میں سے برکت کیوں ختم ہونے لگی ہے؟ اس لیے کہ ہم اللہ کے دین سے دور ہو گئے ہیں، رسول اللہ سے دور ہو گئے ہیں، صحابہ اکرام کی تعلیمات سے دور ہو گئے ہیں۔ اچھا یہاں بھی لوگ اچانک موت کو جو ہے نا ایک غلط رنگ دیتے ہیں، بہت غلط رنگ دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کو کہنا یہ ہے کہ اچانک موت آ گئی نا، اس نے فلاں گناہ کیا تھا اس لیے ہی مر گیا، اس نے یہ گناہ کیا تھا نا اس لیے ایک دم اس کو اچانک موت آ گئی۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اس نے یتیم کا حق کھایا تھا اس لیے موت آ گئی۔ اور بعض ایسے بزرگ ہستیاں بھی ہوتی ہیں جو پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتی ہیں لیکن انہیں پھر اچانک موت آ جاتی ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اچانک موت میں بھی مومن کے لیے راحت رکھی ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے یہ باب باندھا ہے اور اس میں ایک حدیث نقل کی ہے۔ فرمایا اچانک موت مومن کے لیے رحمت ہے۔ کیا ہے؟ سارے بولیے گا، رحمت ہے۔ اب آگے سے یہ باتیں تو نہیں کرنی چاہیے نا کہ فلاں نے یہ گناہ کیا تو اس لیے مر گیا، فلاں نے یہ کام کیا تو اس لیے مر گیا۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں جب بندے کو اچانک موت آتی ہے نا تو اس کی 2 وجہ ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اگر اسے اچانک موت نہیں آتی، بیمار ہو کر موت آتی تو وہ اذیت میں رہتا، تکلیف میں رہتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اس تکلیف سے بچا لیا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر یہی موت کافر کو آئے نا تو یہ اس کے لیے ہلاکت کا سبب ہے۔ یعنی مومن کے لیے اچانک موت بھی جو ہے نا، ہارٹ فیل ہو جانا نا، یہ ہارٹ فیل جو آج کل ہو رہے ہیں، برین ہیمریج جو ہو رہے ہیں، یہ حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 14 سال پہلے ہی ذکر کر دیا تھا۔ یہ مصیبت آ جائی ہے لیکن حضور کی نگاہ کرم تو وہ کچھ دیکھتی ہے جو میں اور آپ نہیں دیکھ سکتے، وہ دیکھتی ہے۔ حضور نے اس وقت ہی فرما دیا تھا کہ اچانک موت جو ہے نا وہ بھی مومن کے لیے رحمت ہے۔